جن دنوں مجھے عملیات سیکھنے کا شوق ہوا تھا اور میں نے حیرت انگیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات کا متلاشی تھا، ان دنوں اپنے استاد احمد شاہ بخاری کے ساتھ بنگلاج کے پہاڑوں پر ایک خاص عمل کے لیے مقیم تھا۔ عمل استاد صاحب کا تھا، میں بطور معاون ان کے ساتھ ٹھہرا تھا اور ان کی خدمت کرتا رہتا تھا۔ بنگلاج کا میلہ قریب تھا اور ہندو زائرین کی آمد تھی۔ ایک صبح جب سورج نکلے کچھ دیر ہوئی تو استاد صاحب احمد شاہ بخاری پہاڑی سے اترے اور منہ ہاتھ دھونے لگے۔ پھر کہنے لگے کہ کچھ عجیب دیکھنا چاہو گے؟ میں جو اس راستے پر چلا ہی اس کام کے لیے تھا، کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ فوراً کہہ دیا کہ بالکل، اگر آپ کی ہمراہی ہو تو ہر آگ کا دریا عبور کر سکتے ہیں۔ استاد احمد شاہ بخاری پر کوہستان کے رہائشی تھی اور ان کا خاندان برسوں سے سفلی عمل کے کارڈ کے لیے مشہور تھا۔ ان کے ہاں اکثر لوگ، چاہے مرد ہو یا خواتین، ذکر و اذکار سے ان کی زبان پر رہتی تھی۔ شام کو استاد صاحب نے مجھے کہا کہ چلنے کی تیاری کرو، ایک قریبی گاؤں جانا ہے، اور گاؤں ہندوؤں کا ہے۔ اور ہندوؤں کا سن کر میرے ذہن میں ان کی بت، پنڈت، پروبت مندر اور تاریخ تر گفائیں یاد آ گئیں۔ شام کو استاد صاحب کی ہمراہی میں کوٹ چندر گاؤں جانا ہوا۔ یہ جھگیوں سے اٹا ہوا گاؤں تھا۔ ایک صاحب جنہیں سبھی مہارش کہہ رہے تھے، گاؤں کی سرپنچ تھے اور استاد صاحب کو ان کے گھر جانا تھا۔ معلوم ہوا کہ ان کی لڑکی مندر گئی تھی اور جب اس مندر سے آئی ہے تو اس کی زبان باہر کو نکل آئی ہے اور پیٹ تلک پہنچ گئی ہے۔ میں سوچنے لگا کہ زبان پیٹ پر لٹک رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ استاد صاحب نے اپنے ساتھ لایا ہوا پانی پیا اور پھر مجھے دیا کہ تم بھی 2 گھونٹ بھر لو، ساتھ ہی مجھے اذکار کی تلقین کی۔ اسی دوران ہم مہارش شری راوستہ کے گھر میں داخل ہوئے اور ایک اوسط درجہ کا مکان تھا اور قدیم ہندو طرز پر تعمیر کیا گیا تھا۔ چھوٹے کمرے جو اب زیر زمین معلوم ہو رہے تھے۔ ایک کمرے میں داخل ہوئے جہاں ایک خاتون ماتھے پر ٹیکا لگائے ہمیں خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ استاد صاحب ایک طرف بیٹھ گئے اور مہارج شری راوستہ اندر چلے گئے اپنی بیٹی کو لانے۔ کچھ دیر میں وہ آئے تو چادر میں لپٹی ہوئی ایک 17 سال لڑکی بھی اندر آئی۔ اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ لڑکی جس کا نام غالباً ساوتری تھا، اور اس نے چادر ہٹائی تو اس کی حالت دیکھ کر پربکائی ہونے لگی۔ اس کی زبان لٹک کر اس کے پیٹ پر آئی تھی اور اس میں ایسے بل پڑے ہوئے تھے جیسے رسی میں ہوتے ہیں۔ زبان اوپر سے موٹی اور جاتے جاتے پتلی ہوتی جا رہی تھی، جیسے کوئی قوی جیسا کیڑا ہو۔ اس کے چہرے پر پھپھوندی نکلی ہوئی تھی اور اس کے ناخن بڑھ کر ادھر ادھر کو مڑے ہوئے تھے۔ مہاراج کہنے لگے کہ شاہ صاحب اس کی ناخن کاٹتے ہیں تو صبح پھر نکل آتے ہیں۔ ساوتری ایک چڑیل معلوم ہو رہی ہے اور اتنی بھیانک صورت آج تک میں نے نہیں دیکھی۔ شاہ صاحب نے ساوتری کی زبان اٹھائی اور اسے بغور دیکھنے لگے۔ اس کی زبان پر سنسکرت میں کچھ کلمات لکھے انہیں نظر آئے اور شاہ صاحب نے دم کیا اور ایک کاغذ منگوایا اور اس پر کچھ لکھ کر جیب میں ڈال دیا، اور پھر مہاراج اس سے مندر کو دکھانے کے لیے جہاں ساوتری جاتی تھی۔ شاہ صاحب کی آنکھوں میں تفرق کے آثار تھے۔ شاہ صاحب بڑے سے بڑے سفلی عمل کے کارڈ کے لیے مشہور تھے، لیکن اس بار انہیں پہلی دفعہ پریشان دیکھا۔ ہم مندر پہنچے۔ مندر کیا تھا؟ ایک گہرا گڈھا تھا جس میں ایک پرانا مکان تھا، اس پر ایک خستہ حال گنبد۔ شاہ صاحب نے مکان میں جھانکا تو ایک بدبودار بت اندر کمرے میں استادہ تھے اور کونوں میں پجاریوں کا استعمال شدہ سامان بکھرا پڑا تھا۔ یہ وہ پجاری جو بنگلاج میلے میں شرکت کے لیے دور دراز سے آئے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب نے جائزہ لیا، کاغذ پر کچھ لکھا، مہاراج کو تسلی دی اور مجھے لے کر واپس بنگلاج اپنے ٹھکانے پر آ گئے۔ واپس پہنچے تو شاہ صاحب نے دیکھا کہ کل تم نے بھی عجیب واقعہ دیکھو گے۔ مجھے بھوک لگی تھی، میں کھانے بیٹھا اور شاہ صاحب بجائے نماز بچھا کر اپنے وظائف کرنے لگے۔ کل ہم نے واپس کوٹ چندر جانا تھا جہاں ساوتری کا حال معلوم ہونا تھا کہ کس عفریت نے اسے اپنے چنگل میں لیا ہے، کہ اس کی شکل شیطانوں والی کر دی ہے۔ اگلی صبح میں اور استاد محترم احمد شاہ بخاری صاحب واپس کوٹ چندر گئے۔ مہاراج شری راوستہ نے ہمارا استقبال کیا۔ ان کی لڑکی ساوتری کی ذہنی حالت کچھ بہتر تھی، لیکن زبان اب تک پیٹ سے لٹک رہی تھی اور اس پر مکھیاں بن بنا رہی تھیں۔ ہاتھ کے ناخن زردی مائل تھے اور آنکھوں میں ایسی بھیانک اداسی کے دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ احمد شاہ بخاری نے ساوتری پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور مجھے لے کر مندر کی چوکھٹ کی طرف نکل گئے۔ یہ صبح 7 بجے کا وقت تھا۔
مندر کے احاطے میں کچھ ہندو زائرین پنڈت آڑے ترچھے لیٹے اپنی پوجا کر رہے تھے۔ ارد گرد سندل کی اگربتیاں، استعمال شدہ کپڑے اور کھانے پینے کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ ان سب کے چہروں سے ایک خاص نحوست ٹپک رہی تھی۔ شاہ صاحب نے ان سے اندر جانے کی اجازت طلب کی تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جیسے کہنا چاہ رہے ہوں کہ کیا کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب نے ان کی خاموشی دیکھی تو از خود اندر داخل ہوئے اور مجھے بھی اوراد ورد کرنے کی تاکید کی۔ اندر داخل ہوئے، مندر میں موجود پروبت کے کمرے میں گئے تو پروبت منہ کے بل لیٹا ہوا تھا اور یہ کوٹ چندر کا پروبت تھا۔ ننگ دھڑنگ اس کا پیٹ کسی ڈھول کی طرح ابھرا ہوا تھا، گھٹا گھٹ سا بدن، سر جو شراب بھی پی کر سو چکا تھا اور ہونٹ جامنی رنگت اختیار کر چکے تھے۔ سر پر چٹیا تھی جسے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ پروبت دیارام سالوں سے نہیں نہایا۔ احمد شاہ بخاری نے اسے اٹھایا اور اپنا تعارف کروایا۔ احمد شاہ بخاری کے آباء و اجداد کا نام دیارام نے سنا تو اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ استاد صاحب نے ان سے ساوتری کی حالت کی بات کی تو دیارام بھی افسردہ ہو گئے کہ کوٹ چندر کی معصوم لڑکی بے جانے کس غارت گر نے اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ استاد صاحب نے دیارام کو تسلی دی، کہا کہ وہ اس کا حل تلاش کر لیں۔ اتنے میں دیارام کا ملازم کانسی کے برتنوں میں پانی لیا اور کچھ کھانے کے اشیاء استاد صاحب نے ان کی خاطر پانی پیا اور پروبت دیارام سے مندر کا اندرونی حصہ دیکھنے کی اجازت طلب کی، جہاں اعلیٰ ذات کے ہندو پنڈت اور پروبت ہی جا سکتے تھے۔ دیارام نے اپنے ملازم کو چابی دی اور تاکید کی کہ تالا کھولنے کے بعد تم نے واپس آنا ہے۔ ملازم چونکہ کمتر ذات کا تسلیم کیا جاتا تھا، اس لیے اسے پروبت نے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ میں اور احمد شاہ بخاری صاحب ملازم کے پیچھے چلتے ہوئے اس کمرے تک پہنچے۔ یہ ایک متوسط کمرہ تھا، لیکن اس کا دروازہ آدھے سے زیادہ زمین میں دھنس چکا تھا اور دروازہ سندل کی لکڑی کا تھا اور بے قیمت معلوم ہو رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی حالت دیکھ کر میری بے چینی میں اضافہ ہو گیا۔ کمرہ کا منظر ایسا تھا جیسے یہاں پروبت نہیں شیطان بیٹھا ہو اور سارے ہندو شیطان کی پوجا کرتے ہوں۔ ملازم جا چکا تھا۔ استاد صاحب نے مجھے حکم دیا کہ دروازہ اندر سے بند کر دو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی اور دروازہ بند کر دیا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں شیطان بت رکھے ہوئے تھے، سیاہ رنگ کی جن کوئی سیاہ معلوم سا، اور بتوں کے دانتوں سفید چونا ملا گیا تھا۔ کمرے میں بہت سی ہڈیاں جن کی سنہری رنگ سیاہ پڑ چکا تھا اور ایک دو صندوق رکھے تھے جس میں شیشے کے جار تھے اور ہندو سماج میں شادی کے رسوم کے برتن تھے۔ ایک بڑا بت تھا جس کی شکل بندر و عورت سے ملتی جلتی تھی۔ بڑے بت کے نیچے راہداری بنی ہوئی تھی جس میں سے روشنی آ رہی تھی، لیکن جانے کے راستے مسدور تھے۔ کمرے میں تلسی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو غالباً باہر سے آ رہی تھی۔ یہ مندر کوٹ چندر کی سرحد پر تھے۔ شاہ صاحب نے مجھے اس میں عازم کی تلقین کی اور کہا، حصار کھینچ کر مجھے اس میں کھڑا کر دیا۔ پھر خود حصار کھینچا اور اس میں جا کھڑے ہوئے۔ شاہ صاحب نے ذکر و اذکار شروع کیا اور مجھے بھی ذکر کرنے کا کہا اور اس کے ساتھ تاکید کی کہ کچھ بھی ہو جائے، پہاڑ تمہارے سر پر گر جائیں، تم نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ میں جو حیرت انگیز واقعات کے لیے شاہ صاحب کی ہمراہ ہوا ہی تھا، اب ان کی بات سے ہمارے خوف کے تھر تھر آنے لگا۔ شاہ صاحب نے اور آج شروع کی اور میں نے بھی آنکھیں بند کی اور ورد شروع کیا۔ ذکر کرتے کرتے ہر طرف سکون چھا گیا، جیسے ہم کسی باغ میں کھڑے ہوں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں اور چاروں طرف دلکش موسم ہو۔ ایسے میں گرم لو محسوس ہوئی اور میں نے مارے ڈر کی آنکھیں کھول دیں۔ شاہ صاحب آنکھیں بند کیے ورد میں مصروف تھے۔ اچانک میری نگاہ بڑے بت پر پڑی اور میں بال چیخنے لگا۔ اف میرے خدایا، اس کے منہ سے کیڑے نکل رہے تھے اور بلی جتنے چوہے اس بڑے بت کے دانتوں کی کاٹنے میں لگے ہوئے تھے۔ کمرے میں چاروں کونوں سے سانپ اور دیگر زہریلی مخلوقات نکل کر اس بڑے بت سے لپٹنے لگی تھیں۔ ایسے میں گھنٹیاں اپنے آپ بجنے لگیں اور بجتے بجتے ایسے شور ہوا کہ میرے کان کے پردے پھٹنے لگے۔ شاہ صاحب بدستور آنکھیں بند کیے ورد میں مصروف تھے۔ اچانک مجھے اپنے پاؤں تلے کچھ تری سی محسوس ہوئی اور میں نے نیچے دیکھا تو اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کمرے میں گاڑھا خون کہیں سے نکل کر فرش پر پھیلنے لگا اور ہمارے دائروں میں آ چکا تھا۔ میں نے چاہا کہ استاد صاحب کو چیخ کر کہہ دوں کہ استاد صاحب، کمرے میں چاروں طرف سے خون آ رہا ہے اور یہاں سے نکلنے کی کریں۔ خون بڑھتے بڑھتے ہمارے گھٹنوں تک آ پہنچا اور بتوں کے منہ سے بھی اب نکلنے لگا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے کمرے کی چھت اب گرنے والی ہے۔
مجھے چکر آنے لگے، قریب تھا کہ میں گرتا، مجھے کسی نے تھام لیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں بنگلاز کی پہاڑیوں میں اپنے خیمہ میں تھا اور شاہ صاحب میرے سرہانے بیٹھے کچھ پڑھ کر پھونک رہے تھے۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھا تو ان کی جان میں جان آئی اور کھڑے ہوئے اور 2 رکعت شکرانے کے نوافل پڑھنے لگے۔ میرے وجود ایسا لگ رہا تھا جیسے چونٹیوں نے کھا لیا ہو اور بس ہڈیاں رہ گئی ہوں۔ نکاہٹ ایسی محسوس ہو رہی تھی جیسے میں مدتوں کا مریض ہوں اور بس 2 گھڑی کا مہمان ہوں۔ شاہ صاحب نے نماز پڑھی اور مجھے درود پیش کیا، مشکلوں سے دودھ پیا تو شاہ صاحب کہنے لگے کہ خوش قسمت ہو جو زندہ ہو اور جی رہے ہو۔ میں نے پوچھا کہ شاہ صاحب کیا ہوا تھا مندر کے کمرے میں؟ شاہ صاحب نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم تندرست ہو جاؤ تو تمہیں تسلی سے پوری تفصیلات سے آگاہ کروں گا، البتہ اتنا جان لو کہ کوٹ چندر اب کوٹ غلام محمد بن چکا ہے۔